اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ آج مکہ مکرمہ میں آپ نے مسالک کے درمیان اختلاف کے خاتمے کے حوالے سے کانفرنس میں شرکت کی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو یہاں مکہ مکرمہ میں اجتماع منعقد ہوا ہے، اس کا جو داعی ہے وہ رابطہ عالم اسلامی ہے، اور ان کے اس اجتماع کا جو عنوان ہے وہ مختلف مکاتب فکر، مذاہب، مسالک کے درمیان پل کی تعمیر۔ تو رابطہ عالم اسلامی یقیناً اس وقت ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء مختلف اطراف سے، اسلامی دنیا سے یہاں تشریف لائے، ایشیا کے علماء، افریقہ کے علماء اور مڈل ایسٹ کے علماء، ترکی کے، ہر طرف سے علماء یہاں تشریف لائے۔ عراق کے علماء تھے، اس میں ایران کے تھے۔ تو وہ ایک ابتدا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو فرقہ بندی ہے، اور فرقہ بندی کے ساتھ ایک تعصب ہے، ایک نفرتیں ہیں، شدت ہے، اس کو اعتزال کرنا ہے۔ اور جیسے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم شاید اختلافات ختم تو نہیں کرا سکتے، لیکن اختلافات کو نرم رکھ سکتے ہیں رویوں کے ذریعے سے۔ اور جمعیت علماء کا جو ہمیں آج ورثے میں ملا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ہمارے اکابر نے 100 سال پہلے اس نظریے کا تعین کیا تھا کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک تو نظریہ اور عقیدہ ان کے حوالے کریں گے، اور دوسرا اس نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ۔ اعتدال کے رویوں کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم دی جا سکتی ہے، اور اعتدال در حقیقت کمال ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو تو پھر یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور یہ دونوں کمزوریاں ہیں اور خامیاں ہیں اور نقائص ہیں۔ لہذا اعتدال ہی کو ہم کمال تصور کریں اور اسی میں ہم امت کی خیر تلاش کریں۔ اس وقت جو بنیادی مسئلہ امت مسلمہ کو درپیش ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اور وہاں پر جو قابض اسرائیلی یا صہیونی حکومت جس طرح ریاست شرگردی کر رہا ہے، اور جس طرح انسانی حقوق کا خون کر رہا ہے، جنگی جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور پھر جس طرح عالمی قوتیں اس کی پشت پر ہے، مغرب اس کی پشت پر ہے، امریکہ اس کی پشت پر ہے، کس منہ سے وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو کہیں گے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھو؟ کس طرح وہ دنیا میں انسانی حق کی بات کر سکیں گے؟ انہوں نے تو ساری دنیا کو اجازت دے دی ہے کہ جس قوم کے خلاف آپ چاہیں آپ ریاستی سطح پر طاقت کا استعمال کریں، نہ اس کے بچے کو زندہ چھوڑیں، نہ اس کی ماؤں کو زندہ چھوڑیں، نہ بیواؤں کو زندہ چھوڑیں، نہ بوڑھوں کو، اور اس ہر طرح کی انسانیت کا قتل عام کرنا۔ ان حالات میں اس طرح کا اجتماع ضروری ہے کہ اس میں ہم ایک دوسرے کو اپنے افکار سے، اپنے خیالات سے آگاہ کریں، اور الحمدللہ ہمیں آج اس اجتماع میں جہاں پوری دنیا کے نمائندے موجود تھے اپنے اس رائے کو اور فکر کو ان کے سامنے رکھنے کا موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس کے فائدے کو صاحب آپ نے تقریر میں غزہ کا ذکر کیا، فلسطین کا ذکر بھی کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ جو بالائے طاق رکھ کے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ان سب کو بڑی توانا طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے ایک پلیٹ فارم کی شکل میں، تاکہ یہ ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو سکے؟ ہم نے تو یہاں تک تجویز دی ہے کہ اسلامی امت کی اسی حوالے سے ایک تنظیم ہونی چاہیے، اور اس تنظیم کی قیادت سعودی عرب کرے کہ مرکزی اسلام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں، مرکزی اسلام کی خدمت وہ کر رہے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ دونوں مسلمانوں کے مراکز ہیں، اسلام کے مراکز ہیں، اور جن کی خدمت کی ذمہ داری جو ہے اس وقت خادم الحرمین شریفین کی ذمہ ہے۔ تو یہ مقام ان کا ہے کہ وہ اسلامی دنیا کی قیادت کریں اس حوالے سے، اور اس کو منظم کریں۔ اسی نظم کے ساتھ اور اسی وحدت کے ساتھ ہم دشمن کا دفاع کر سکیں گے، مسلمانوں کا دفاع کر سکیں گے، ان کے بشری حقوق کا دفاع کر سکیں گے، ورنہ اسی طریقے سے دنیا ہمارے ساتھ کھیلے گی
क्या हुआ, क्या गुजरे अफगानिस्तान के ऊपर, क्या गुजरे इराक के ऊपर, क्या गुजरे लीबिया के ऊपर, क्या गुजरे शाम के ऊपर, और इस वक्त सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो सूरत हाल है इस पर भी इस्लामी दुनिया यकीनन परेशान है और ये हक है उसका। और इस वक्त जो फ़लस्तीनियों पर गुजर रही है हद करती है कि किस तरीके से ये लोग आइंदा इंसान की बात करेंगे या इंसानी हक की बात करेंगे। ये ज़रूरी है कि इस्लामी दुनिया की तरफ उन्होंने मुतवज्जे किया है और हम राब्ता आलम इस्लामी के और खादिमुल हरमैन शरीफैन के और उनके वली अहद के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस इक़दाम से उम्मत को इस अहम मकसद की तरफ मुतवज्जे किया। मौलाना, कुछ ममालिक ने इसराइल को, इस्लामी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, तो आप समझते हैं पाकिस्तान पर भी दबाव रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में क्या लाहे अमल हो सकता है कि UN तो इस पर खामोश है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है, तो किस तरह इस्लामी ममालिक इसराइल को रोक सकेंगे? इस तरह ममालिक की वहदत और एक मौक़िफ़ के ऊपर मुश्तवा, आज एक मौक़िफ़ है सबका कि इसराइल जो है वो काबिज़ है और उसका तसल्लुत है और फ़लस्तीनी जो है वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा इसराइल को तस्लीम करना ये मसला नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन की आज़ादी ये मसला है मुसलमानों का, और मुसलमानों को असल मसले की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। हमें एक गैर ज़रूरी मौक़िफ़ की तरफ ले जाया जा रहा है जिसमें खालिसतन या इसराइल का मफाद है या मगरबी दुनिया और अमेरिका का मफाद है, मुसलमान का मफाद कहाँ गया, उम्मत मुस्लिमा का मफाद कहाँ गया, और मस्जिद अक्सा का हक कहाँ चला गया जिस पर मुसलमानों का हक है। फिर फ़लस्तीन जो है वो अर्ज़ फ़लस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है, फ़लस्तीनियों की सरजमीन है, उनकी आज़ादी का जो बुनियादी सवाल है जो 75 साल से ज़िंदा है, क्या उस मकसद को भी हम हासिल करेंगे? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। والصلاة والسلام على من ودع أمته في هذا البلد الأمين يوم النحر بخطبة جامعة أمر المسلمين فيها بالتمسك بالأخوة الإيمانية قائلا: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وصلوات الله وسلامه عليه. وبعد، سماحة المفتي العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ دكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظه الله ورعاه، الإخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض السلام والإسلام، أرض باكستان، أحمل إليكم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، وأقف بين أيديكم بوجدان يفيض حزنا وأسا يعيش حاضر الأمة الإسلامية البئيس بكرب وقلق، ويترقب مستقبلها بوجل وخوف، كأن الأمة تساق سوقا إلى تدمير نفسها والقضاء على مكتسباتها والاستسلام لأعدائها في جغرافيا المعتقد والفكر والخرائط والأرض، في مشهد لافت تبصره أولو الألباب من أرباب الرأي والعلم من زمن: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وصلوات الله وسلامه عليه. وبعد، سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم